جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گزشتہ 2 دہائیوں سے جو سیاست ہوئی، اس سیاست نے پاکستان کی قومی احساس، شناخت، وقار کو نہ صرف مجروح کیا بلکہ بے بنیاد من گھڑت جھوٹ پہ مبنی بیانیے کو بنیاد بنا کر پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی ایک مذموم سازش کی گئی۔ نوجوانوں کے ذہنوں کو آلودہ کرنے کے لیے جس طرح کا بیانیہ ترتیب دیا گیا اور جس طرح سے آپ سوشل میڈیا بریگیڈ کو ہر ایک مخالف کی پگڑی اچھالنے پہ تعینات کیا گیا، قوم حیران اور ششدر تھی۔ ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز کا جس طرح سر عام مذاق اڑایا گیا، جس طرح ہماری سیاست کے اندر رکھ رکھاؤ، وزاداری اور روایات کو پامال کیا گیا، سیاست کے میدان کے کھلاڑی حیران و ششدر اور پریشان اور سختے کی کیفیت میں تھے کہ جو 76 سال سے پاکستان کی سیاست تھی، جہاں سیاسی مخالف جو ہے وہ ذاتی اناد اور انتقام کا نشانہ نہیں بنتا تھا، تو یہ یکا یک کیا ہوا کہ معاشرے کے اندر اتنا انتشار آ گیا، ہماری سوسائٹی پولرائزیشن کا شکار ہو گئی، گھر کے اندر سوچ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی اور خاندان کے خاندان ایک دوسرے کے آمنے سامنے مختلف بیانیاں لے کے کھڑے ہو گئے۔ تو ساتھیو، آج اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھ گیا کہ آج اے ڈی پی کا ہمارا جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے، اس کے اندر عوام کی فلاح و بہبود، ترقی، خوشحالی اور وہاں بسنے والوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سالانہ فنڈ اور گرانٹ رکھی جاتی ہیں۔ ایک شخص کو اس کی امیج بلڈنگ کے لیے، اس شخصیت کی بت پرستی کے لیے اور اس کے بیانیے کو انٹرنیشنل، ڈومیسٹک اور لوکلی اور ریجنلی پروموٹ کرنے کے لیے 870 ملین روپے اینول ڈیولپمنٹ پلان کے تحت کے پی کے کی گورنمنٹ کے باقاعدہ فنڈ کے اندر رکھے گئے۔ اس کو شو یہ کیا گیا کہ یہ مفاد عامہ کی ترقی کے لیے رکھا بجٹ ہے، اس کی آڑ میں 870 ملین روپے جو ہیں وہ 30 سے 40 ہزار روپے ایوریج ایسے افراد کو بھرتی کیا گیا۔ 800 اکاؤنٹ ایسے کھولے گئے جن میں وہ پیسے جو تھے وہ ٹرانسفر ہوئے اور ان پیسوں کا استعمال ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا ٹرینڈ سیٹنگ اور ریاست اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی۔ پہلے وہ بیج بویا گیا، پبلک فنڈ، قوم کا پیسہ قومی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے
जिस बे दरेग अंदाज से इस्तेमाल हुआ, नौजवानों को नौकरियों के लालच दे के उन नौजवानों के जहनों को जिस तरह से बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। बैसीते कौम जो है, हमारा दुनिया भर में वकार मजरूह हुआ और हम कौम जो थी वो ग्रुपों में बट के इंतशार का शिकार हो के अपने ही इदारों के खिलाफ चढ़ दौड़ी। जब तहकीकात हुई और पता चला कि ये फंड जो पब्लिक फंड था और वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वो मीडिया सेल के अंदर काम करने वाला अमला जो था, जब उनकी गिरफ्तारियां हुई तो उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि वो बयानिया देने वाले किरदार जो थे उनके ताने बाने जमान पार्क और बनी गाला तक जाते थे। वो जहर आलूद पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों को कमजोर करने के लिए जो नैरेटिव या ट्रेंड और लाइंस दी जाती थी और जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग करके ऑनलाइन सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उस बयानिए को प्रमोट करके बूस्टर लगते थे और उस पर पैसे लगा के उसको वायरल किया जाता था। आप सब ने भी देखा कि कैसे ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पे रहना चेयरमैन पीटीआई का सबसे पसंदीदा मशगला था। सियासत के मैदान में, सियासी उफक पे हर खिलाड़ी जो है वो ज़मीनी हकायक के साथ जुड़ी अपनी जो कुर्बानियां या खिदमात हैं उनके ज़रिए अवाम में ज़िंदा रहना चाहता है। लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने केपीके के अंदर ये मीडिया सेल बना के, सोशल मीडिया सेल बना के कौमी खजाने के अरबों रुपए इस पे लुटा के सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर अपनी वो टॉप ट्रेंड की जो ख्वाहिश थी उसको ऑक्सीजन दी और जिस दीदा दिलेरी से डाकाजनी करके ये एडीपी का जो फंड था इसको उन नौजवानों के जहनों में बारूद भर के कौमी मोर्चे जो थे, जो यकजहती की अलामत थे, उनको मलिया मेट करने के लिए इस्तेमाल किया। ये ना सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज़िम्मेदारान से ये मुतालबा करती है कि ये कौमी खजाने में जो नकबजनी हुई जिसने ना सिर्फ उस कौम के खून पसीने के टैक्स पेयर के पब्लिक फंड के अंदर हेरा फेरी की बल्कि उस पैसे का गलत इस्तेमाल हमारे कौमी अदारों की बेतुकीरी, शोहदा की बेहुरमती और उन अदारों को जिनको पाकिस्तान की वहदानियत और सालमियत का निशान समझा जाता है उनको ज़मीन बोझ करने के लिए ये साजिश तैयार की। मैं मीडिया के तवस्सुत से केपीके की जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। मैं वज़ीर आला केपीके को ये मुतालबा करते हुए बावर करवाना चाहती हूँ कि आपने ये जो गठजोड़ बेनकाब किया और जिस तरह आपने उन अफराद के चेहरों से नकाब हटाया जो आज भी कौम को रूल ऑफ लॉ का दर्स देते हैं, जो आज भी कौम को गुमराह करने में मसरूफ़ अमल हैं कि उन्होंने इस मुल्क के लिए सैक्रिफाइस किया
آج یہ گھنونا منصوبہ منظر عام پہ آنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہاں ذات کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی، کاز کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی. یہاں سیاست کا مورچہ ایک شخصیت کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہو رہا تھا. یہاں پہ کوئی نیشنل اور پبلک کاز یا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی کو بھی عزیز نہیں تھا. اور چیئرمین تحریک انصاف اس وقت کی جو اے ڈی پی کے بجٹ کے اندر چیف منسٹر، ان کے وزراء اور متعلقہ تمام سٹاف جو اس 2 نمبری میں ملوث ہے اس کو بے نقاب تو آپ نے کر دیا. اب ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھی لائے عمل طے کریں اور قوم یہ دیکھے کہ یہ جو 800 اکاؤنٹس تھے جہاں یہ پیسے جا رہے تھے اس کو پبلک کر کے، یہ میڈیا کو میں یہ انفارمیشن پبلک بھی کر رہی ہوں اور میری توقع ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پی کے اور متعلقہ ذمہ داران جو ہے وہ اس حوالے سے میڈیا سے تمام حقائق جو انشاءاللہ سارے چینلز پہ ہم دے چکے ہیں، مزید دیں گے کہ یہ ہوش ربا انکشافات اور انفارمیشن انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ سیاست کے نام پہ کیا کھلواڑ ہوتا رہا. اس ملک کے اندر دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، جو دوسروں کو ہمیشہ فنگر پوائنٹنگ سے انگلی اٹھا اٹھا کے ہم جیسے لوگوں کو بند کمرے میں بریفنگ دے دے کے یہ ثابت کرنے میں مصروف رہا کہ یہ سارے غلط تھے، یہ ڈاکو اور چور تھے اور میں جو ہے ان کے علاج معالجے کے لیے ایک راہبر بن کے سامنے آیا ہوں. آج پوری قوم نے دیکھا کہ جس کو ہم نے رہبر چنا وہ راہزن بن کے کس طرح اپنی ذاتی امیج بلڈنگ کے لیے وہ قومی فنڈز کا بے دریغ استعمال کرتا رہا. اس کی تحقیقات جو ہوئی ہیں اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ میڈیا تک مکمل حقائق کے ساتھ آنی چاہیے اور جتنے کردار اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کر کے اس کی ریکوری کو یقینی بنانا چاہیے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.